الحمد لله رب العالمين وبه استعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے فرمایا، یہ بات یقین کے ساتھ جان لو، اللہ آپ پر رحم فرمائے کہ ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر ان تین مسائل کا سیکھنا اور ان پر عمل کرنا فرض ہے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہی ہم کو پیدا کیا ہے، ہم کو رزق عطا فرمایا ہے اور ہم کو یوں ہی مہمل اور بیکار نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہماری طرف اپنا رسول بھیجا ہے. جو شخص رسول کی پیروی کرے گا جنت میں جائے گا، اور جو شخص رسول کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے سورہ مزمل کی آیت نمبر 15 اور 16 میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، ہم نے تمہارے پاس رسول بھیجا ہے جو تمہارے اوپر گواہ ہوگا. جس طرح سے ہم نے فرعون کی جانب رسول بھیجا تھا، فرعون نے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اس کی سخت پکڑ کی. تو یہ شیخ الاسلام نے فرمایا پہلا مسئلہ. اب آئیے ہم اس میں سے ایک ایک بات کو لیتے ہیں. سب سے اس ایک مسئلے کے اندر بہت ساری باتیں ہیں. سب سے پہلی بات ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہم کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں عدم سے وجود عطا کرنے والا ہے. ہمارا کہیں کوئی ذکر نہیں تھا، ہمارا کہیں کوئی عطا پتہ نہیں تھا، ہم نے خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا ہے، اور نہ ہی ہم یوں ہی اپنے آپ پیدا ہو گئے ہیں، بلکہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر عقلی دلیل بھی موجود ہے اور شرعی دلیل بھی موجود ہے. عقلی دلیل بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور یہ وہ دلیل ہے جس کے بارے میں جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ، جن دنوں شرک پر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام نہیں لائے تھے، جب انہوں نے قرآن پاک کی یہ آیت سنی جس میں انسان کے اللہ ہی کی طرف سے پیدا کیے جانے کا عقلی دلیل کے ساتھ ذکر ہے، تو کہتے ہیں کہ ایسا تھا کہ میرا دل اڑ جائے گا. اور یہ پہلا وقت تھا جب میرے دل میں ایمان پیدا ہوا اور میرے دل میں ایمان نے قرار پایا. یہ پہلا وقت تھا. وہ کون سی آیات ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. کیا وہ کسی پیدا کرنے والے کے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں، یا خود انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے، یا وہی آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے ہیں؟ لیکن یہ سب کے باوجود، یعنی یہ اتنے واضح دلائل ان کے سامنے موجود ہیں کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا ہے. یہ آسمان و زمین، جس آسمان کے نیچے وہ رہتے ہیں، جس زمین کے اوپر وہ بستے ہیں، یہ بھی انہوں نے نہیں پیدا کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ سب خود بخود نہیں پیدا ہوئے ہیں، ان کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، وہ اللہ ہے. لیکن اس کے باوجود وہ شک میں، تذبذب میں پڑے ہوئے ہیں اور یقین کے ساتھ اس بات کا اقرار نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا ان کے پاس ان کے رب کے خزانے ہیں یا اس کے مالک ہیں؟ ظاہر ہے
کہ انسان کمزور ہے اور اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. ایک دن وہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے اور پھر ایک دن وہ مر جاتا ہے. یہ موت اور حیات کا سلسلہ کہ کس نے کیا ہے، کس کی جانب سے ہے؟ ظاہر ہے وہ صرف ایک اللہ ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے. اور جہاں تک قرآنی دلائل کی بات ہے تو میں نے جیسے کہ پہلے ہی درس میں بتایا تھا کہ دلائل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سمعی دلیل اور ایک عقلی دلیل. بعض دفعہ عقلی دلیل عقلی سمعی دونوں ہوتی ہے اور بعض دفعہ سمعی دلیل کے اندر بھی عقلی دلیل کا وجود ہوتا ہے. تو اس پر سمعی دلائل بہت زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. وہی اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے اور پھر تمہارے لیے ایک مدت مقرر کر دی ہے. تمہاری زندگی کی ایک مدت اللہ ہی نے مقرر کی ہے اور اللہ کے پاس وہ مقرر مدت موجود ہے اور اس کے باوجود تم شک کرتے ہو. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ. ہم نے ہی تم کو پیدا کیا ہے اور ہم نے ہی تمہاری صورت گری کی ہے، ہم نے تمہاری شکل و صورت بنائی ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ خالق کل شیء. تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے دلائل میں اپنے پیدا کرنے کا ذکر کیا ہے. تو ہمیں اس بات پر یہ مسئلہ جاننا چاہیے، ہر مسلمان بچے کو، ہر مسلمان بچی کو، ہر مسلمان مرد کو، ہر مسلمان عورت کو یہ مسئلہ سیکھنا چاہیے کہ ہمارا خالق، ہمارا پیدا کرنے والا، ہمیں وجود عطا کرنے والا، ہمیں زندگی عطا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے. تو یہ پہلے مسئلے کے اندر پہلا مسئلہ. اس کے بعد پھر اللہ ہی ہمیں رزق دینے والا ہے اور اس نے ہمیں یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا ہے بلکہ ہمارے پاس رسول بھیجا ہے. جو شخص رسول کی بات مانے گا اسے جنت ملے گی اور جو شخص رسول کی بات نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا. انشاءاللہ بقیہ مسائل پر اگلے دروس میں گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.